سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر۔ الحمدللہ ہم ابھی تک 34 صحابہ کی 34 صحابہ کی سیرت پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم کو سعادت بخشی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، ان کی سیرت اور ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھا۔ آج پچھلی بار بھی ہم نے عشرہ مبشرات میں سے پڑھے تھے، جو 10 صحابی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی ہوا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ لاسٹ ٹائم سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھے تھے ہم۔ آج حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں آج ہم پڑھیں گے، آپ کی سیرت کے بارے میں۔ تو جیسے ہم پہلے بھی اپنے کلاسز میں پڑھے تھے کہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرات جسے کہتے ہیں، جن میں 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق پہلے، دوسرے عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اور اس کے بعد چوتھے علی مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے اور 6 صحابہ ہیں جن میں ہم نے سعید بن زید کے بارے میں لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آج حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب ایمان لانے سے پہلے ان کا نام عبد عمر تھا۔ عمر عبد مانے بندہ، عمر کا بندہ، یہ نام تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل کر کے عبد الرحمن کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جیسے بہت سارے صحابہ کو تکالیفیں دیتے رہے کفار مکہ، مشرکین مکہ، اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف کو بھی کافی تکالیفیں، آزمائشیں آئیں۔ دارالارقم ایک مکتبہ تھا، ایک آفس سمجھیے ایک معنوں میں، مکے میں، جہاں پہ جو ایمان لے آتے تھے چھپ کے وہاں جمع ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کی کیفیت ایک دوسرے سے بتاتے تھے۔ تو یہ ایک سینٹر کی طرح تھا مکہ مکرمہ میں، دارالارقم جسے کہتے تھے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کیے۔ سب سے پہلے مرد آدمیوں میں، جیسے ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، مرد آدمی جو تھے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خواتین میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اسی میں آپ کے حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کے 2 دن بعد ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ جیسے ایمان لائے تو تکالیفوں کی بارش ہو جاتی تھی صحابہ اکرام پر۔ کافر اور مشرکین جتنی ہو سکتے تکالیفیں پہنچاتے تھے۔ اس لیے آپ سابقون الاولون یعنی کہ پہلے کے جو صحابہ ہیں ان میں آپ کا نام آتا ہے۔ تو جو تکالیفیں آپ نے صحیح اسلام کے خاطر، وہ بہت زیادہ ہیں۔ جب تکالیفیں بڑھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریٹ کرنے کے لیے کہا صحابہ کو۔ تو آپ سب سے پہلے اتنا آسان نہیں ہوتا مائیگریشن جب کرتے ہیں، تو اپنا مال چھوڑ دینا پڑتا، بعض دفعہ اپنے بیوی بچوں کو بھی اگر سے وہ راضی نہ ہو تو انہیں بھی چھوڑ دینا پڑتا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دینا پڑتا۔ بظاہر دیکھنے میں ایسے آسان لگتا، اپنا ملک، اپنا محل، اپنا گاؤں چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن جب دین کی خاطر یہ سب نچھاور کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حبشہ گئے، پھر بعد میں مدینے کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ حبشے کو گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا بعد میں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان صحابہ میں سر فہرست تھے، ٹاپ پہ تھے، مدینے کی طرف دیوانہ وار، یعنی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم آتا تھا
تو وہ بالکل چوں چا کرے بغیر، کوئی آگے پیچھے ہوئے بغیر فوری اس پہ عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہوا، انہیں جو ہے جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عنہ کہا ہے اسی لیے۔ تو وہ جو ہے فوری تیار ہو گئے اور مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہاجرین جو آئے تھے مائگریٹ کر کے، وہ ان لوگوں کو جو وہاں رہتے تھے انصار کہتے ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ کو آپ مائگریشن کر کے گئے تو وہاں پہ جو ہے جانے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں، جو وہاں پہ ان کی مدد کی، انصار مدد کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ بھئی آپ ان کے بھائی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بھائی ہے، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھائی بنا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے۔ تو بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ذمہ داری پوری ان کی ہوتی تھی۔ جیسے یہاں پہ فرماتے ہیں سعد بن ربی کہ میرے بھائی، میں مدینے کا سب سے مالدار شخص ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ میں مالدار شخص ہوں، بہت امیر ہوں، میں وہ ویری رچ ہوں، میں مدینہ منورہ میں۔ میرے پاس اس وقت 2 باغ ہیں، 2 گارڈنز ہیں۔ 2 باغ سے مراد جو ہے پھلوں کے جو ہے وہ ہوتے تھے، آپ کے کیا کہتے آپ، باغ اردو میں کہتے، اس کے گارڈنز ہوتے تھے جس میں فروٹس وغیرہ لگتے ہیں۔ تو اور ان کی 2 بیویاں بھی تھیں۔ تو تم دیکھ لو دونوں میں سے کون سا باغ تمہیں پسند آتا ہے، جو تم کو پسند آتا ہے وہ لے لیں۔ اور بیویوں میں سے بھی، کیونکہ اس وقت شادی باہر سے آئے تو لوگ کون شادی کرتا تھا، بالکل یہ لوگ بغیر مال کے، بغیر اس کے آ گئے تھے۔ تو یہ لوگ اپنی قربانی کے لیے انصار نے اپنی بیویوں کو، پہلے جو ہے نا ابھی اس وقت پردے کے مسائل نہیں اترے تھے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو پسند ہے دونوں میری بیویوں میں سے ایک بیوی کو پسند کر لیں آپ، میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ تو ایسی جان نثاری تھی صحابہ اکرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی ہر چیز قربان کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عوف نے انصاری بھائی سے کہا کہ وہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک ولکن دلنی علی السوق۔ وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو، آپ کی دولت کو، آپ کے بچے بیوی بچوں میں برکت دے، آپ صرف مجھے کیا کریے کہ اتنی میرے کو مدد کیجئے کہ آپ مجھے مدینہ منورہ کا جو بازار ہے وہاں تک مجھے بتا دیجئے راستہ، میں وہاں چلے جاتا ہوں، وہاں میں محنت کر کے اپنی روزی کما لوں گا۔ وہ بولے کہ میں مدینہ بازار میں جا کے محنت کروں گا اور وہاں میں اپنا کاروبار کر لوں گا، جو بھی چھوٹا موٹا کر کے۔ تو چنانچہ حضرت سعد بن ربی نے ان کو راستہ دکھایا اور انہوں نے وہیں سے اپنی تجارت شروع کر دی۔ دیکھیے تجارت جیسے انہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو محنت کرتے ہیں، جو یعنی کہ مطلب تجارت کرتے ہیں، جن کے دل میں ہوتا ہے کہ میں کسی کی مدد ایسے پیسوں کی اس کی نہ لوں بلکہ میں خود محنت کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے سے نکل نہیں پاتا، حالانکہ وہ بالکل کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، وہاں سے نکل کے آئے، چاہتے تو بھائی آسانی سے مل رہا، ایک باغ لے لو، ایک بیوی لے لو، قصہ ختم ہو جاتا، آرام کی زندگی گزر جاتی۔ لیکن نہیں، غیرت کا معاملہ یہ تھا ان کی، انہوں بولے کہ نہیں، میں جا کے محنت کروں گا، میں جو بھی بازار ہے بتائیے آپ، میں وہاں سے کماؤں گا۔ تو پھر وہاں گئے، وہ ضرورت کی چیزیں خریدتے اور پھر بیچتے منافع کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت برکت دے دی ان کو، بہت نفع آ گیا۔ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ جمع کرتے، وہ یعنی کہ جو پروفٹ ہوتا ان کا، وہ پروفٹ میں سے کوئی سیونگ بھی کر لیتے، اس میں بچا کے رکھ لیتے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی جس کو وہ مہر کے طور پر ادا کر کے کسی اور سے نکاح کر سکتے۔ پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو ابھی بھی آج کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جس کو ہدایت ہوتی ہے، وہ جو ہے مہر فوری اسی دن اسی رات میں، جب نکاح ہوتا ہے اسی رات میں اپنی دلہن کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام میں بھی یہی تھا، ان کے پاس مہر جمع ہونا ضروری ہوتا تھا شادی ہونے کے لیے۔ ایسا نہیں آج کی طرح ادھار رکھ کے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس کے بعد مرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو جو ہے نا معافی مانگ لیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس حالات۔ لیکن عرب میں یہ ماحول تھا کہ وہ پہلے جو ہے وہ اماؤنٹ جمع کرتے تھے مہر دینے، جب ہوتا تھا تو پھر وہ شادی کے لیے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا وہ رقم جمع کی اور جو ہے کسی عورت سے نکاح کر سکیں، اور پھر انہوں نے نکاح کر لیا۔
اتنا سادہ نکاح، یعنی کہ حیرانگی ہوتی ہے سن کے اور پڑھ کے. انشاءاللہ کبھی نکاح کے بارے میں جو ہے چھوٹی سی کلاس میں ایڈ کریں گے، نکاح کے بارے میں کہ کیسے نکاح کرنا، کیسے چوز کرنا، وہ پورے حدیث کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ایک الگ ٹاپک انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں. تو نکاح کے بعد کیا ہوا، وہ اتنے سمپل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نکاح ہونے کے بعد حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر شادی کے موقع کے استعمال میں کچھ خوشبو، جیسے آپ زعفران یا کوئی ہلکا پھلکا رنگ جو ہے اس وقت تھا کہ آپ کپڑوں پہ چھینٹے مارتے تھے، اس کے دھبے داغ تھے. تو جب جو ہے وہاں پہ ایک یمن کا ایک یہ ہے عبد الرحمن، یہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اس میں جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ دھبے ہیں آپ کے کپڑوں پہ تو پوچھے کہ بھئی یہ دھبے کس چیز کے؟ تو اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی. تو آپ نے دریافت فرمایا کہ بیوی کو مہر کیا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونا، اتنے جتنی کی گٹلی ہوتی ہے اتنے برابر میں نے سونا دے کر مہر میں شادی کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن بارک اللہ فی مالک. چلو ٹھیک ہے، اب آپ نے شادی کر لی تو کیا کرو بھائی، آپ اپنی برکت کے لیے کیا کرو، آپ ایک بکری لیں اور اس کو جو ہے ایک بکری لیں اور اس کو جو ہے آپ ذبح کر کے اپنا ولیمہ کریں. اپنا ولیمہ کریں، ذبح کریں ایک بکری آپ کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو برکت کے لیے اپنے مال میں برکت دے اللہ آپ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے کیا کیا، آپ کے لیے دعا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات، کیونکہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کے لیے دعا کر دیتے تھے برکت کی تو دنیا ایسی ترقی ہوتی تھی ان میں، ایسی جو ہے تجارت میری کامیاب ہوتی گئی. اگر میں، وہ کہتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی پتھر اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی کہ اس کے نیچے مجھے کوئی سونے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا نہ مل جائے. تو اتنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا ان کی زندگی میں. غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جہاد فی سبیل اللہ کا پورا پورا حق ادا کیا. انہوں نے اللہ کے دشمن عمیر بن عثمان کا ابی کو قتل کیا، اور غزوہ احد کے موقع پر جب بہت سے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، جب جو ہے حملہ کفار مکہ کا ہوا تو لوگ جو ہے یعنی کہ مطلب اس خوف سے ہٹنے لگے. تو لیکن جو ہے یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا جمے رہے، اتنی پریشانی کے حالت میں بھی وہ اپنے میدان کو نہیں چھوڑے. اور جب وہ غزوہ احد سے واپس لوٹے تو ان کے جسم پر 20 گہرے نشان تھے تلواروں کے، برچوں کے. اتنے نشان تھے کہ گہرے نشان ہو تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب جیسے ہاتھ پہ کٹا ہے تو وہ ہاتھ درست نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت پہلے جب یہاں تو اب آپریشن وغیرہ ہوں گے، اس وقت وہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو ہاتھ کاٹ دینا پڑتا تھا. تو آپ کے پاس اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ بھئی آپ جو ہے 20 زخم، بڑے بڑے زخم تھے. پھر آپ کا اللہ کے راستے میں، حالانکہ جہاد میں بھی جاتے تھے آپ، پھر اللہ کے راستے میں بھی پیسہ خرچ کرتے تھے. جس طرح جانی جہاد میں پیچھے نہ رہے، یعنی اپنے خود جا کے لڑتے رہے، ایسے ہی جو ہے اللہ کے راستے میں پیسہ بھی خوب خرچ کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف، آپ کی شان بڑی ہے کہ وہ خرچ کرتے تھے پیسہ بہت. کیا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے آرمی کو جمع کر کے اسے بھیجنا چاہ رہے تھے فوج کو. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مالی تعاون جو ہے نا، فنڈز کے لیے آپ نے کہا تصدقوا فإنی اريد ان ابعث بعثا، میں ایک فوجی دستہ بھیجنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس کے لیے مالی تعاون کرو. نبی کا سب فرمایا. عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر فوراً اپنے گھر جاتے ہیں اور جلدی واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندی اربعۃ آلاف، میرے پاس 4000 کی رقم ہے، میں اس میں سے 2000 اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں. 4000 ہے تو آدھی پوری اپنی جتنی ان کے پاس سیونگ ہے اس کو 2 حصوں میں کر دیے. ایک حصہ بولے 2000 جو ہے میں اللہ کے لیے قرض دیتا ہوں، یعنی کہ ہم جو دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جو بھی بندہ دیتا ہے 1 ریال یا 1 روپیہ تو وہ اللہ کے پاس قرض ہوتا ہے. تو یہ فرما رہا ہے کہ میں 2000 جو ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دیتا ہوں، اور باقی 2000 میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ لک فیما اعطیت،
بارک، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ نے جو دیا ہے اس میں جو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ آپ کو اس میں برکت دے۔ وہ بارک اللہ لک فیما امسکتا، آپ جس کو روک لیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، چھوڑا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اس میں بھی اللہ برکت دے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا، جو آپ کی زندگی کا آخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو ہے جنگ جو تھی وہ غزوہ تبوک کی جنگ تھی، اس میں آپ نے تو اس وقت جس طرح جانی قوت کی ضرورت تھی، مال بھی چاہیے تھا، لوگ بھی، آرمی کے لیے لوگ بھی چاہیے تھا، اس سے کسی طرح کم نہیں تھی، یعنی کہ دونوں چیزیں ان کو ضرورت تھی کہ بھائی ملٹری بھی زیادہ ہو اور ان کے لیے پیسے ہو، ان کے لیے ساز و سامان ہو، ان کے لیے آمونیشن ہو، کیونکہ ایک طرف رومی فوج تھی جو بہت بڑی فوج تھی، تو ان کی فوج کے سامنے جب صحابہ اکرام کے لیے چاہیے تھا تو اس میں بہت سارے چیزوں کی ضرورت ہوتی، آمونیشن کی بھی، گھوڑوں کی بھی، لوگوں کی بھی، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں قحط آیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کم تھا، راستہ بہت لمبا تھا، خصوصاً سواریوں کو اتنی کمی تھی، یعنی کہ گھوڑے اونٹ اتنے کم تھے، تو بہت سارے لوگ آئے اس میں جنگ میں شامل ہونے کے لیے، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن سواریاں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جذبہ تھا ان کو کہ بھئی ہم اپنی جان لگا دیں گے، جب انہیں سواریاں نہ ملی تو وہ جو ہے نا بڑے دکھی ہوئے، اور جو ہے نا غم کے ساتھ وہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیے، تو وہ بہت زیادہ رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو صحابہ اکرام آئے تھے گھوڑے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، ان کو بہت بڑا رنج تھا، وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے بیچاروں کے پاس، نہ گھوڑا تھا، لیکن وہ جنگ میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی زیادہ گھوڑے نہیں تھے، تو پھر وہ جو واپس ان کو لوٹنا پڑا، تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ رونے لگے، آنسوؤں سے اپنے منہ کو دھونے لگے، اسی لیے ان لوگوں کا نام بکائن، بہت زیادہ رونے والے شمار ہو گیا تھا، جو صحابہ نہیں جانے کے بعد جو روتے رہے تو بکائن کے نام سے ان کو، بکا رونے کو کہتے، تو بکائن بہت زیادہ رونے والے، اور اس لشکر کا نام جیش الاسرتا، یعنی تنگی والا لشکر پڑ گیا تھا، کیونکہ گھوڑے نہیں تھے، کھانے پینے کے سامان نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے تنگی والا لشکر آرمی بلکہ نام پڑ گیا تھا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، جیسے ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ بھائی مال خرچ کریں، تاکہ جو ہے اس جنگ میں اپنے بھائی جو جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے ان کے لیے سہولتیں پیدا ہو۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہے، جیسے ہمیشہ کہتے تھے، جو ہوتا تھا وہ لا کے اپنے نچھاور کر دیتے تھے۔ اس وقت جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ لے کے آئے، 200 اوقیہ مینس 200 اوقیہ، اوقیہ کہتے ہیں 1 اوقیہ اراؤنڈ 200 گرامز ہوتا ہے، تو یعنی کہ 200 ملٹیپلائڈ بائی 200 کرے تو کتنا ہوگا 4000، تو اتنا جو ہے آپ اتنے گرامز جو ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے گولڈ کی، جو 200 اوقیہ کہیں تو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف ایسا کر کے ایک گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جب وہ دیکھے کہ اتنا لا کے دے رہے ہیں سونا اپنا مال، تو اب بولے کہ عمر کہنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے نا گنہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ عمر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ گنہگار بن رہے ہیں آپ، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کر کے پورا جو ہے لا کے آپ اللہ کے راستے میں دے دے رہے ہیں، آپ گنہگار بن رہے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ بھائی حل ترکتا آپ شیئن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کیا تم کوئی چیز چھوڑے، لأہلی کا اپنی گھر والوں کے لیے، یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کیا تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، تو انہوں نے عرض کیا نعم ترکت لهم اکثر مما انفقت واطیب، ہاں میں نے ان کے لیے چھوڑا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے، جو میں چھوڑا ہے ان کے لیے، یعنی کہ 200 اوقیہ انہوں لا کے وہاں پہ دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اس سے بہتر میں نے چھوڑ کے آیا ہے اپنے گھر میں خرچ کے لیے۔ آپ نے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کم، کتنا آخر آپ نے چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، ما اوعد اللہ ورسولہ من الرزق والخیر والاجر،
بولے کہ گھر پر وہ چھوڑا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے خیر و اجر و ثواب اور رزق کا وعدہ کیا ہے. یعنی کہ گھر سے پوری چیزیں انہوں لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے تھے. بولے کہ یہ سونا کیا چیز ہے، اس سے بڑی عظیم چیز میں گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو خیر اجر و ثواب اور اس کا وعدہ کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وہ چھوڑ کے گھر پہ آیا ہوں. حضرت صحابہ اکرام تبوک کی طرف روانہ ہوئے. تبوک میں قیام کے دوران اللہ جل شانہ نے حضرت عبداللہ بن عوف کو ایک ایسے شخص سے نوازا. یہ بھی آپ کو ایک یونیک، ہر صحابہ میں کوئی نہ کوئی ایک یونیک اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. تو اس میں عبد الرحمن بن عوف کو بھی ایک یونیک آپ کا درجہ ہے اس میں، کہ آپ جو ہے ایک دفعہ جب نماز کا وقت ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. تو کسی آپ کو جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا. ابھی پہلی رکعت ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ نماز کے لیے چلے گئے، آپ اسٹارٹ کر دیے نماز، ابھی آپ کی نماز ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو آپ جو ہے امامت کر رہے ہیں اور جو ہے پیچھے آپ کے امام الانبیاء کھڑے ہیں. اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت تھی عبد الرحمن بن عوف کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ بڑی خوش قسمتی کی اور بڑی شرف کی بات ہے. کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضل ہو سکتا ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں ہیں پیچھے اور ان کے پیچھے آگے جو ہے عبد الرحمن بن عوف امامت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبد الرحمن بن عوف امہات المومنین کا گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے تھے. آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب کوئی کمانے والا نہیں تھا امہات المومنین کے پاس، تو آپ جو ہے نا کوئی بیٹا نہیں تھا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے امہات المومنین کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، تو یہ پورے گھر کے اخراجات کو سنبھالتے تھے. جب وہ سفر کو نکلتی تو ان کے ہم سفر ہوتے، ان کے ساتھ جاتے آپ امہات المومنین کے. جو سفر حج کا ارادہ کرتے تو آپ ان کے لیے سواریوں کا انتظام کرتے. ان کجاؤں اور پر قیمتی کجا اس کو کہتے ہیں، جو بازو میں تصویر ڈالا ہے، یہ اونٹ یا گھوڑوں پہ لگاتے تھے جس میں جو ہے باپردہ خواتین اس میں بیٹھتی تھیں. اس وقت پہلے پردے کا اتنا انتظام ہوتا تھا. تو جو ہے عبد الرحمن بن عوف گھوڑے اونٹ وغیرہ تیار کر کے یہ کجا لگا کے جو ہے ان کے لیے تیار کرتے تھے، حج پہ جانا ہو یا کوئی اور باہر کی طرف جانا ہو. امہات المومنین کی دل و جان سے خدمت کرنا اور ان کے نزدیک پورے طور پر ان کا قابل اعتماد ہونا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص خصوصیت تھی. آپ بہت خیال کرتے تھے امہات المومنین کا، جس پر وہ جتنا فخر کریں کم ہے. بلا شبہ یہ بڑا شرف تھا. امہات المومنین کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کے حسن سلوک اور نیکی و احسان کا یہ حال تھا کہ ایک بار انہوں نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار، 40,000 دینار اس وقت کے آج سے 1400 سال پہلے اس کی کیا اماؤنٹ ہوگی آج اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ 40,000 دینار کی ان کے پاس زمین تھی، اس کو بیچ دیے. وہ ساری رقم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی آمنہ، ان کا خاندان بنو زہرا تھا، مدینہ منورہ اور مکے کے بیچ میں کہیں ہے وہ علاقہ. تو وہاں پہ جو ہے آپ ان کے خاندان والوں کو پہ جا کے پیسے خرچ کرے، مہاجرین پہ خرچ کرے، اور پھر ازواج مطہرات پہ اپنے وہ 40,000 دینار جو آئی تھی اماؤنٹ وہ خرچ کیے. جب حضرت عائشہ کے حصے کی رقم ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ رقم کس نے بھیجی ہے. عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب رقم لے کے کوئی گئے تو پوچھے کہ بھئی یہ کہاں سے آئی ہے رقم. جب ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے پیچھے تم لوگوں کی نگہداشت نہیں کریں گے مگر صابرین، صبر کرنے والے اللہ والے لوگ ہی تمہاری مدد کریں گے، میرے پیچھے نگہداشت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی جو دعا مانگی تھی وہ زندگی بھر ان کے لیے کافی رہی، یہاں تک کہ وہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو گئے. اور ان کا تجارت یعنی ان کا بزنس جو ہے اتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. تو آگے آ رہا ہے کہ ان کے کتنا بڑا تجارت تھی، بزنس تھا. ان کے بزنس کے قافلوں کے آمد و رفت کا صرف آنا جانا جو اتنا بزی رہتے تھے ان کے، جو دوسرے شہروں سے
مدینہ منورہ کے لے کے آتے تھے، گیہوں ہو گیا، ویٹ ہو گیا، آٹا ہو گیا، کپڑے، برتن، خوشبو، بہت ساری جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کی ہوتی تھی، اور وہاں کی پیداوار کا وہ زائد حصہ دوسرے علاقوں میں لے جاتے تھے، جہاں سے مدینے سے کھجور اور دوسرے جو چیزیں یہاں پیدا ہوتے تھے وہ دوسری جگہ لے جاتے تھے، اور وہاں سے جو ہے آٹا، کپڑے، پہلے جو ہے پیسے وغیرہ سے زیادہ جو ہے چیزیں دے کے، ایک گیہوں دیے، وہاں سے کچھ اور چیز دیے، آپ کھجور دیے، ایسا بدل ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ وہاں سے لے کے آتے تھے اور لا کے جو ہے اپنے مدینہ منورہ میں آپ اس کو یہ کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کا بزنس کا جو کیا کہنا چاہیے، اتنا بڑا جو بزنس تھا ان کا، کہ 700 کیملز کے اوپر ان کا سامان آتا تھا اس دور میں، ان کے پیٹوں پہ جو ہے ڈال کے یہ سامان لاتے تھے۔ جب ایک دفعہ یہ سامان لے کے مدینہ منورہ میں آئے، جن کی ضرورت کو لوگوں کو اکثر پڑتی ہے ویسے سامان لاتے تھے، جیسے ہی وہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا پوری زمین ہل گئی، گلیاں جو ہے آوازوں سے گونج اٹھی، اور ہر طرف چیخ و پکار، شور شرابہ غل ہونے لگا۔ یہ شور و شرابہ غل و سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ کیسا غل ہے، کیوں یہ آوازیں ہو رہی ہیں؟ جب ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا 700 کیملز پہ جو ہے آپ بزنس کے جو چیزیں ہوتی ہیں، ویٹ، آٹا، سامان کھانے پینے کے لے کے آئے ہیں۔ تو جب بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، جو کچھ انہوں یہاں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہترین اس کا اجر دے اور برکت دے یہاں پہ، اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر دے۔ عبد الرحمن بن عوف خوشی سے گھسٹتے ہوئے جنت میں جائیں، اور انہوں نے دعا بھی دے کے یہ خوشی سے جنت میں جائیں۔ اونٹوں کے بیٹھنے کے پہلے کسی نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سنے کہ بھئی حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچاتے ہوئے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ بھئی کوئی بندہ ان کے پاس آیا تو بولے کہ یہ خوشخبری سنا دو کہ حضرت عبداللہ بن عوف جنتی ہیں، ان کو دنیا میں ہی جنت کی ہے۔ یہ آئے اما جان، کیا خود آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے ہیں؟ کیا آپ نے خود سنا؟ یا امہ انتی سمعتی ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، نعم، ہاں میں نے سنا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے بولے اما جان، اگر ہو سکا تو میں کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ پورا قافلہ 700 کیملز پہ جتنا سامان ہے، اس پہ اس کے کجاؤں اور ٹاٹوں سمیت ہر چیز، جو جو چیز اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، سب کی سب میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اس روشن اور مبارک دن سے، جس دن سے ان کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف مال کمانے اور اسے اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ ہو گیا کہ میں جنتی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہے، تو وہ جتنا مال ان کے پاس آتا تھا وہ سب اور زیادہ خرچ کرنے لگے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دائیں اور بائیں ہر طرف سے خرچ کرنے لگے۔ انہوں نے 40,000 درہم صدقے کے طور پر دیے، پھر 200 اقیہ سونا خیرات کیا، پھر مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 500 گھوڑے، 500 ہارسز، اور دوسرے مجاہدین کے لیے 1500 عربی نسل کے، عرب کے گھوڑے جو ہے مشہور ہوتے ہیں، جو ریت وغیرہ میں بہت تیز دوڑتے ہیں، تو وہ گھوڑے بھی آپ کو دیے۔ اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جتنے کام کرنے والے غلام کنیز ہوتے تھے سب کو جو ہے نا آزاد کر دیا فری میں۔ اور اس وقت اصحاب بدر میں سے جتنے صحابی اس وقت موجود تھے، ہر ایک کو 400 دینار کی وصیت کرے، اور جو ہے ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ صحابہ اکرام جو ہے اس وقت جو بدر میں لڑے تھے وہ 100 تھے، ہر ایک کو جو ہے 400 دینار دینے کا حکم دیا اور وصیت کیے۔ ہر ایک کے لیے بہت بڑی رقم کی وصیت کی، امہات المومنین کے لیے بھی ایک بڑی رقم کی جو ہے وصیت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتی تھی کہ سقاہ اللہ من ماء السلسبیل، کہ اللہ تعالیٰ تم کو چشمے سے پانی پڑائے سلسبیل کے پانی سے۔ سلسبیل ایک جو ہے چشمہ ہے جو جنت میں ٹھنڈے پانی، میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے جو اس میں بہتا ہے، تو آپ یہ دعا کرتی تھی کہ آپ کو وہاں سے پانی پلائے۔ انہوں نے اپنے ورثہ، اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 3000 بکریاں چھوڑی تھی۔ اس وقت ان کی 4 بیویاں تھی۔ جب انتقال ہوا تھا ہر ایک کو
ترکے میں 32واں ملا، یعنی کیا بولتے 32واں 32nd، اور ان کا جو ویلیو جو ہوتی ہے تو وہ اس کی ویلیو کتنی ہوئی تھی 80,000 دینار۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے بہت سارے ڈھیر بھی تھے، ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ کلہاڑیوں سے وہ ان کی دولت کو جو ہے تقسیم کیا گیا، لیکن یہ مال تو ان کی کسی قسم کے مالی فتنے میں نہیں مبتلا ہوا۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی اکثر کیا ہوتا، جب مال زیادہ آتا تو اللہ کی نافرمانی ہو کر دوسرے چیزوں میں مال خرچ ہوتا ہے، لیکن آپ جو اتنا مال ہونے کے باوجود بھی دین پہ قائم تھے، کسی تبدیلی کا سبب نہ بن سکا۔ لوگ جب ان کو ان کے غلام کے درمیان دیکھتے تو کوئی فرق نہیں محسوس کرتے تھے کہ کون مالک ہے کون غلام ہے، انہی کے ساتھ آپ کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے کھانا لایا گیا اور اس وقت وہ روزے میں تھے، چنانچہ انہوں نے کھانے کو دیکھ کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، جب مصعب بن عمیر ایک بڑے صحابی تھے جو بہت امیر صحابی تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب ریشمی قیمتی کپڑے پہنتے تھے، وہ سب ٹھکرا کے اپنے والدین سے یہ کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مل لیے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے، یعنی اتنے ٹھاٹ سے زندگی گزارنے والے، اور وہ جب مجھ سے بہت بہتر تھے، ان کو کفن دینے کے لیے یہ تو مجھ سے بہتر تھے مصعب، اتنے امیر زادے۔ مصعب بن عمیر بہت امیر آدمی تھے، بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے، ریشمی کپڑے، یعنی جیسے امیر عمرہ کے جیسے بچے ہوتے ہیں ویسے پلے بڑے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جب اسلام لے آئے تو سب چھوڑ چھاڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ جب وہ آپ شہید ہوئے تو ایک کوئی جنگ معرکے میں آپ شہید ہوئے تو نبی صحابہ اکرام کے پاس ان کے لیے کفن بھی میسر نہیں تھا۔ جو کپڑا ان کو ملا تھا اتنا چھوٹا کپڑا تھا کہ اگر ان کے پیروں پہ کپڑے کو کھینچ دیتے تو کفن چہرہ نکل جاتا تھا کفن میں سے، اور جب کفن چہرے کی طرف کرتے تو ان کے پیر نکل جاتے تھے، اتنا بھی ان کو کفن نہیں ملا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، ان کو ایسا ہوا تو یہ فرما رہے ہیں ہمارے عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی یہ کھانا دیکھ کے انہوں رونے لگے، آپ کو جو ہے اس کو ہٹا دیے کھانے کو، یہ کھانا میں کھاؤں جو اچھا کھانا جب لا کے رکھے، تو بولے کہ ان کو تو نہیں ملا، مصعب کو ان کو تو کفن بھی نہیں ملا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشحالی اور فراخی سے نوازا۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا، یعنی اتنی دولت اللہ دے رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو اعمال نیک کر رہے ہیں یہاں پہ اس کا بدلہ اللہ یہیں پہ ہم کو دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار ہونے، جب کھانے کو جب دیکھے انہیں اتنا اچھا کھانا ہے تو بولے کہ ہمارے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کچھ ہم اس کا اجر نہیں دے گا، بلکہ یہیں پہ اچھے اچھے کھانے ہم کو کھلا کے۔ وہ لوگ کی سوچ اتنی یہ تھی، اتنا ڈیپ سوچتے تھے وہ، تو وہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کھانا نہیں کھائے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں آپ کی، کہ پہلی تو ایک شادی کا جو بہت سمپل آپ نے کیا تھا، وہ ایک آپ کی خصوصیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ امامت کیے تھے۔ دنیا کی محبت دل سے نکال دیجئے، یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں وہ آگے اسکپ کر کے یہاں پہ چلے جاتا ہوں جو آج کی ہماری ضرورت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیں، یعنی کہ دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیں، آپ کے پاس پلیس ہی نہیں ہونا چاہیے دنیا سے محبت۔ حضرت صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں اس کی مثال ہیں۔ دنیا کی محبت اور مال کی محبت دل سے نکال کر کرنے کے لیے اکثر مشائخ صدقہ دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو دنیا کی محبت اگر نکلنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ہر شخص اپنی آمدنی کا ایک حصہ بنا لے، جیسے میں ایک کما رہا ہوں تو جتنے بھی کما رہے ہیں آپ کچھ پرسنٹیج ایک منتھلی کے حساب سے رکھیں، 10%، 10، 20، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، 5، 2، 1، مگر یہ پرسنٹیج آپ اپنی اس میں رکھیں۔ ایک میری ویڈیو ہے، میں اس کو شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ گروپ پہ، 5% کا جو ہے بہت ہی عمدہ وہ سبجیکٹ ہے، اس میں 10 منٹس کی ہے، وہ ضرور سنیے آپ لوگ۔ اس میں کیسے جو ہے 5% دینے کا کیسے برکت آتی ہے اس میں بتائے گئے ہیں واقعات کے ساتھ۔ اس لیے اپنی وسعت کے مطابق جتنی آپ کی استطاعت ہے
اس حساب سے منتھلی آپ بنائیں کہ میری یہ جو کمائی ہے، یہ جو میرا پروفٹ ہے، اس میں سے جو ہے 1%، آدھا پرسنٹ اللہ کے راستے میں دوں گا میں. اس کو جو ہے اللہ کے ساتھ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کا بزنس میں پارٹنر بنا لیجیے، اللہ آپ کی سیلری میں پارٹنر بنا دیجیے اللہ کو. تو انشاءاللہ جو ہے خیر و برکت جو آئے گی اس سے آپ اندازہ کریں گے اس سے انشاءاللہ. تو آج میرا خیال ہے وقت ہو گیا آلریڈی. تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہم آگے پڑھ رہے تھے. آج جو ہے ایک بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے جو آج کے دور میں بہت کم اس پر عمل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو دنیا میں دیکھیں گے ہم تو 10% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے. 10% نمازیوں میں سے 10% بھی مسواک نہیں یوز کرتے. مسواک یوز کرتے ہوں گے 10% کا مشکل. اتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کی. تبلیغی نصاب میں تو اس میں 100 اس کی خصوصیات بتائے، 100. اب میں وہ تفصیل میں اتنی تو نہیں بتاتا، لیکن یہاں پہ کچھ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے، اہمیت بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم تھے، اتنے کریم تھے امت پہ کہ بھائی اگر تکلیف ہو جائے گی، بندہ نہیں کرے گا، ہر بار کرنے کا یہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو واجب کر دیتا، لازم کرنا کر دیتا تھا. لیکن مجھے خوف ہے کہ امت کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گی، نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے آپ شفقت کی وجہ سے آپ نے اس کو واجب نہیں کرا. واجب مینس آپ فرض کے بعد واجب ہوتا ہے، لازم کرنا ہوتا ہے. نہ کریں گے تو گنہگار ہوتے ہیں، آپ پکڑے میں آتے ہیں. مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. جب 5 دفعہ بندہ مسواک کرے گا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ کی، ہم برش تو مارننگ برابر کرتے ہیں پیسٹ کے ساتھ 2 دفعہ کرتے ہیں، بعض شام میں سوتے وقت بھی کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسواک بتایا. اگر آپ 5 دفعہ برابر مسواک یوز کریں، کم سے کم 5 دفعہ، تو پھر آپ کے دانت کی کیفیت دیکھیں، آپ کے مسوڑوں کی کیفیت دیکھیں، آپ خود اندازہ کریں گے. اور فرمایا جب بھی جبرائیل آتے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا. مسواک کے لیے نبی حضرت جبرائیل السلام نے تاکید کی بار بار کہ مسواک کریے. میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اتنا میں مسواک کرنے لگا کہ مجھے ایسا ڈر خوف ہونے لگا کہ میں گھستے گھستے گھس نہ دوں، میں اپنے منہ کے مسواک کی وجہ سے اپنے منہ کے اگلے حصے کو گھس نہ دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام، جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام وہ مسواک کرنا ہوتا تھا، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے. انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس نہیں ہے مسواک کی اسٹک تو آپ جو ہے انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل تو چیز کیا ہے آپ کی مسواک جو ہے اسی سے کرنا چاہیے. دوسرے کی انگلی، اور سخت کپڑے سے بھی ہو سکتے ہیں، کپڑا لگا کے بھی کرتے ہیں، لیکن مین تو آپ کا مسواک ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے تھے، اور موہب الادنیہ میں ہے کہ مسواک دانے ہاتھ سے کرنا ہے، رائٹ ہینڈ سے مسواک کرنا ہے. اب میں وہ طریقہ آگے ہے، میں آپ کو طریقہ ہی بتاتا ہوں کہ کیسے مسواک کرنا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسواک رکھ دی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب رات کی نماز پڑھتے تہجد کو تو آپ مسواک کرتے، پھر وضو کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے. آپ کبھی بھی سوئے، کبھی بھی جاگے، آپ برابر مسواک کرتے تھے. جب آخری وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب انتقال ہونے کا بالکل قریب وقت تھا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس کے مقابلے میں بلا مسواک کے پڑھی جائے 70 ٹائمز کم بڑھ جاتی ہے. اگر مسواک کر لے کوئی بندہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ کریے. میں ایک نماز پڑھ رہا ہوں مسواک کر کے تو اس کو 70 ٹائمز آپ کو اجر مل گیا. اور اگر آپ بغیر مسواک کے کر رہے ہیں آپ تو آپ کو ایک ہی نماز کا اجر ملا. تو کتنی آسانی، کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا آپ کو کہ مسواک کرنے کے لیے. اور صرف آپ کو رکھنا ہے جگہ پہ کہ بھائی
فوری میں نماز کے وقت استعمال کروں، تو اس کی ہم کو عادت بنانی ہے۔ آپ جو ہے لازم بچے جو ہے اپنے جیب میں رکھیں مسواک، گھر والے خاتون اپنے ہم جہاں پہ واش روم ہے اس میں رکھیں یا اپنے پاس رکھیں، پرس میں رکھیں، باہر جائیں تو اس کو معمول بنائیں۔ بہت زیادہ فائدے ہیں، 70 فائدے ہیں اس میں۔ سب سے پہلے فائدہ اللہ کی رضا ہے، شیطان دور ہوتا ہے، تو بے حساب فائدے ہیں۔ مسوڑوں کی بیماریوں کے لیے کئی فائدے ہیں اس میں۔ مسواک دانتوں میں عرض اور زبان میں تولن کرنی ہے، میں اس کا آگے اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو جو ہے کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جن اوقات میں مسواک کرنا سنت ہے، سونے کے بعد اٹھنے پر، وضو کرتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت پر، حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت، یا دانتوں کے رنگ میں، یعنی دانت آپ کے پیلے ہو گئے یا آپ جو ہے بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، تو بھی آپ مسواک کریں۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ اس وقت بھی کریں۔ وضو اور نماز میں زیادہ افضل ہے۔ ذکر الہی کرنے سے پہلے، خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہونے کے وقت، اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت، گھر والوں کے پاس قریب جانے کے وقت، کسی بھی مجلس میں خیر میں جانے سے پہلے، بھوک پیاس لگنے کے وقت، موت کے آثار پیدا ہو جانے سے پہلے، اگر موت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی مسواک ہے۔ سحری کے وقت، کھانا کھانے کے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے، سفر سے آنے کے بعد، سونے سے پہلے۔ اتنی جگہ یہاں پہ 18 جگہ بتائے ہیں جہاں پہ مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرنے کے طریقے، مسواک کیسی ہونی چاہیے؟ مسواک جو ہے اس کی لمبائی آپ کی بالش جو ہوتی ہے اتنی لمبی ہونی چاہیے۔ اور مسواک پکڑنے کا طریقہ جو ہے آپ کو یہ جو ہے یہ صحیح نے بتایا یہ طریقہ، لیکن یہ انگلی جو چھوٹی آپ کی انگلی ہے وہ بھی مسواک پہ پکڑنا، جیسے آپ کی انگوٹھی کی پکڑے ہیں نا مسواک پہ، ایسے یہ انگلی بھی ایسے ہی مسواک پہ پکڑے رہنا ہے، ٹچ ہونا ہے ایسا اوپر، ایسے سائڈ میں نہیں آنا بلکہ اس کی ٹپ پہ جو ہے اس کو پکڑنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار مسواک کو پکڑنے کا ہے۔ اور مسواک کی لمبائی کتنی ہونی ہے؟ آپ کے بالش بھر کی لمبائی ہونا، اور موٹائی کتنی ہونا؟ آپ کی جو چھوٹی فنگر ہوتی ہے اس کے تھکنس کے حساب سے اتنی تھکنس ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ بڑی بالش کی رکھے اور مسواک کرتے ہوئے چھوٹی ہو جائے تو آپ کی ایک مٹھی کی اتنی ہو جائے تو پھر اسے چھوڑ کر نئی لے لینی چاہیے۔ اور مسواک کرتے وقت جو ہے کیسے مسواک کرنا؟ آپ کو رائٹ سائڈ پہ 3 ٹائمز اوپر نیچے، پھر اسی طریقے سے لیفٹ پہ جا کے 3 ٹائمز نیچے اوپر، اوپر کے مسوڑوں پہ پھر نیچے کے مسوڑوں پہ، پھر سامنے کریں۔ تو یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے اپنا کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ پہلے، پھر ہر بار اس کو پانی سے دھوتے رہنا۔ پہلی بار آپ نے کیا، پھر پانی سے دھوئے، پھر لیفٹ سائڈ پہ لے گئے، پھر پانی سے دھوئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے صفائی بھی کرتے رہنا اس کو، اور دانت کو جو ہے 3 دفعہ رائٹ سائڈ اور 3 دفعہ لیفٹ سائڈ کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ اب ہم اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرما، اس کے ہر لفظ پہ ہم کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور ہماری یہ کوشش کو بے حد قبول فرما، اور ہمیں اس سے ہمیشہ جوڑے رکھ۔ دین کی باتیں سننے، دین کی باتیں کرنے، دین کی دعوت دینے کے لیے ہم کو چن لے۔ ساری دنیا میں ہم کو گھومنے پھر کر دین کی نشاعت کرنے کی ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ سعادت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔